بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے، جو خلیفہ اول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اور سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو اصلی نام ہے وہ عبداللہ ہے، اور آپ کے والد صاحب کا نام ابو قحافہ ہے۔ آپ کی پیدائش عام الفیل یعنی ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا اس سے تقریباً 3 سال کے بعد ہوئی ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال اور چند مہینے چھوٹے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے سب سے پہلے دعوت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش کی اور سب سے پہلے آپ نے قبول کی اور اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی کوئی اولادوں میں بکر نام کی اولاد تھی، بلکہ اس کی صفت کی وجہ سے، اس کی کوالٹی اور خوبی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی جو کنیت رکھی گئی وہ ابو بکر رکھی گئی۔ بکر کے معنی پہل کرنے والے کے ہوتے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لانے میں پہل کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں سب سے پہل کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا سفر کرنے میں سب سے پہل کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے مکے میں کعبۃ اللہ کے علاوہ مسجد تعمیر کرانے میں پہل کرنے والے ہیں، غلاموں کو آزاد کرانے میں پہل کرنے والے ہیں، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں پہل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت فرما جانا اور اس کے بعد امت کو سنبھالنا، اس چیز میں پہل کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، ان لوگوں سے مقابلہ کرنے میں پہل کرنے والے ہیں۔ اور بھی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے سے آگے نظر آتے ہیں اور پہل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کی کنیت رکھی گئی ابو بکر۔ آپ رضی اللہ عنہ بلکہ آپ کا خاندان ایک ایسا خاندان ہے جس میں 4 صحابی باقاعدہ موجود ہیں۔ ایک تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں۔ آپ کی اولادوں میں ایک حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، وہ بھی صحابیاں ہیں، اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تعلقات تھے کہ جب نبوت کا اقرار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بتایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی، جب دوسروں کو بتایا تو کفار مکہ نے ہنسی اڑائی و مذاق اڑایا اللہ کے نبی کا، کہنے لگے کہ راتوں رات آسمانوں کا سفر کر کے آئیں اور اللہ سے بھی ملاقات کر کے آ گئے۔ تو یہ ہنسی کی بات لے کر کے ان کو گویا کہ مذاق اڑانے کا ایک موقع مل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کفار مکہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پہلے ہم کو یہ بتائیے کہ ایک رات میں کوئی انسان 7 آسمانوں کا سفر کر کے آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان کو ایک چیز مل گئی کہ ہاں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے اور ان کی ہنسی اڑوائیں گے، اور اس چیز سے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وہ پیروی کریں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ تو جب ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جس کی پیروی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات جو ہے سفر کر کے آئیں اور اللہ سے ملاقات کر کے آئیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا انہوں نے ایسا آپ لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کیا؟ تو کہنے کا اگر انہوں نے ایسا واقعہ بیان کیا ہے تو باقاعدہ انہوں نے سفر کیا ہوگا اور اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہوں گے۔ تو کفار مکہ پریشان ہو گئے، بھی تو آپ نے منع کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، آپ نے انکار کیا، تو اب کیسے آپ ان کی طرف سے یہ بات مان سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت سیدھا سادہ جواب دیا، کہنے لگے جب ہم نے اس چیز کو مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 آسمان سے جبرائیل امین آتے ہیں اور پیغام لے کر کے آتے ہیں اور 10 مرتبہ چکر لگا لیتے ہیں اللہ کے حکم سے ایک دن میں، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اپنے محبوب کو ایک رات میں اپنے پاس بلا کر کے واپس بھیج دے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا زبردست یقین تھا، اعتماد تھا کہ وہ بہت جلدی اس کو قبول کر لیتے تھے اور سب سے پہل اس میں کر جاتے تھے۔
اسی طریقے سے پوری زندگی کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے ان کا معاملہ رہا ہے۔ ساری باتوں کو اگر جمع کرنا چاہیں تو وقت کم پڑ جائے گا اور بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور ہم نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نام کے بعد صدیق لگتا ہے، یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کی جو بیٹی ہیں ان کا لقب صدیقہ ہے، جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، جو ام المومنین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر ہوتے تھے تو ساتھ میں صدیق ہوتے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہوا کرتے تھے، اور جو بھی مسائل ہوتے تھے ان سے ڈسکشن ہوتا تھا، ان سے مشورہ ہوتا تھا، اور وہ ہر مسائل میں ساتھ میں کھڑے رہتے تھے جب مجلس میں ہوتے تھے۔ اور جب گھر میں ہوتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے، خلوت میں ہوتے تھے، تو گھر میں صدیقہ ہوتی تھیں، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہوتی تھی، اور گھر کے جو مسائل ہوتے تھے، گھر کے جو ٹینشنیں ہوتی تھیں، گھر کے جو مشورے اور ڈسکشن ہوتی تھی، وہ صدیقہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے صدیق نے اور صدیقہ نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام کاموں کے علاوہ ایک اور کام ہے جو بہت عظیم الشان ہے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جس میں پہل کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو جمع کروایا ہے، قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا ہے۔ اور آپ کی خلافت کا زمانہ صرف 2 سال رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ 13 ہجری میں 7 جمادی الثانی میں بیمار ہوتے ہیں، اور 15 دن کی بیماری کے بعد آج ہی کے دن یعنی 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور انتقال سے قبل لوگوں کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر جا کر کے میری تجہیز اور تکفین کے بعد ہم کو رکھ دینا، اور اجازت چاہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے دیں ہم کو اپنے پاس دفنانے کی تو ہم کو وہاں دفنا دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں ہم کو دفنا دینا۔ تو تمام لوگوں نے اسی وصیت پر عمل کیا۔ آپ کی جب وفات ہوئی، تجہیز و تکفین کے بعد، کفنانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر جا کر ان کو رکھ دیا، اور یہ فرمائش کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کو کہی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ تو بتاتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جو اس میں تالا لگا ہوا تھا وہ تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا، اور غیب سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب تک کہ اس دنیا میں زندہ رہیں، حیات سے رہے ہیں، تو دونوں ساتھ میں رہے ہیں، اور جب قبر میں آرام کرنے کا وقت آیا تب بھی دونوں ساتھ میں آرام کر رہے ہیں، اور جب قبر سے اٹھنے کا وقت آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تب بھی دونوں قبر سے ساتھ میں اٹھیں گے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل فرمائیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے دونوں جانب آرام فرما رہے ہیں، ان کی قبروں پر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔